اس نبی کو اگر غم ہے تو اپنی امت کا غم ہے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ تو نبی کی زندگی میں بھی غم آئے ہیں میرے بھائی، ہماری بھی زندگی میں غم آتے ہیں، مگر ہم جب غمگین ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بہت سارے نوجوان جب ٹینشن میں ہوتے ہیں نا تو کوئی سیڈ سانگ لگا کے موبائل پر سننے لگتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان شراب کا سہارا لیتے ہیں اپنے غم کو بھلانے کے لیے۔ بہت سارے لوگ سگریٹ پیتے ہیں اپنے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے۔ اور حالات یہاں تک ہیں کہ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا، میڈیکل کا اسٹوڈنٹ بار بار محنت کرتا ہے، اور جب وہ نیٹ کو نہیں نکال پاتا ہے، جب وہ میڈیکل کا انٹرنس پاس نہیں کر پاتا ہے، اگلے دن پیپر میں خبر آتی ہے کہ اسٹوڈنٹ نے خودکشی کر لی۔ اس سے لگتا ہے کہ میری پرابلم کا یہی حل ہے، میرے ماں باپ میرے اوپر اتنا خرچ کر رہے ہیں، میں میڈیکل کا ٹیسٹ نہیں پاس کر پا رہا ہوں۔ وہ اپنی جان کو ختم کر دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے۔ آج دنیا پریشان ہے غموں سے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری شریعت نے کیا علاج بتایا ہے؟ قرآن و سنت کے اندر کیا علاج بتایا گیا؟ کیا سولوشن بتایا گیا؟ کیا حل بتایا گیا؟ اگر ہماری زندگی میں غم آئے، ٹینشن آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج کی تقریر میں کچھ اس پر روشنی ڈالی جائے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اسلام میں غم کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو درست کیجیے۔ ایک اللہ کے در کے بھکاری بنیے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے تو ہمیشہ بے چین رہیں گے، ہمیشہ پریشان رہیں گے، ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے در کے بھکاری ہو۔ اپنے آپ کو اللہ کے در کا بھکاری بنا لو، تمہاری ٹینشن دور ہو جائے گی، تمہارے غم دور ہو جائیں گے۔ جب انسان کا عقیدہ درست نہ ہو میرے بھائیوں تو کبھی وہ اپنے ہاتھ میں دھاگا پہنتا ہے، کبھی گلے میں تعویذ لٹکاتا ہے، کبھی مزاروں کی خاک چھانتا ہے، کبھی جھنڈوں کو سلامی دیتا ہے، کبھی بلی کو دیکھ کے راستہ کاٹ لیتا ہے، کبھی پرندے کو دیکھ کر کے کوئی غلط عقیدہ تصور کر لیتا ہے۔ جب انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں بے چینی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ٹینشن ہوتی ہے۔ توحید والا سکون سے زندگی گزارتا ہے، کیونکہ توحید یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے، انسان کے دل کی آواز ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے توحید کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے نبی آپ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیجئے، اللہ کے دین کی طرف کر لیجئے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ کے دین کے لیے آپ اپنا چہرہ یکسو کر لیجئے۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کا دین اسلام ہی دین فطرت ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، یہ نیچر کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ بچے کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، بچے کے پیرنٹس اسے عیسائی بناتے ہیں، بچے کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں۔ بچہ تو رب کی توحید پر پیدا ہوتا ہے، بچہ ایک اللہ کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر غم کا علاج کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر توحید پیدا کرو میرے بھائی۔ اور اگر مسلمان کو توحید بتانی پڑے تو یہ شرم کی بات ہے۔ اسلام کی تو بنیاد ہے توحید، قرآن کی تو بنیاد ہے توحید۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر نبی کو یہی میسج دے کر کے بھیجا کہ اپنی قوم سے جا کر کے کہہ دو کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ ہر نبی کا یہی میسج تھا۔ اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیوں کیا؟ ہماری پیدائش کا مقصد بھی توحید ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ توحید اس دنیا کے دل کی دھڑکن ہے۔ جس دن اس دنیا میں ایک بندہ بھی توحید پر نہیں رہے گا، دنیا اسی دن تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر ایک انسان بھی اللہ کو ماننے والا، اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسند احمد کے اندر یہ الفاظ ہیں، حتی لا یقال لا الہ الا اللہ، جب تک روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ باقی رہیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ توحید اس کائنات کی نبض ہے، اس کائنات کے دل کی دھڑکن ہے۔ جس دن توحید ختم، اس کائنات کا آخری دن ہوگا، وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا۔ تو غم کا علاج اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کا علاج کرو، اپنی زندگی کا مقصد توحید بناؤ۔ یہ پیشانی ہمارے جسم کا سب سے ٹاپ کا حصہ ہے، اس پیشانی کو کسی اور کے آگے جھکا کر کے ذلیل مت کرو۔ مصیبتوں میں پکارو تو اس اللہ کو پکارو جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جس نے زکریا کو بڑھاپے میں یحییٰ دیا، جس نے ابراہیم کو بڑھاپے میں اسماعیل دیا، جس نے آدم و حوا کی توبہ کو قبول کیا، جس نے نوح علیہ السلام کو کشتی پہ سوار کیا، جس نے ایوب کی بیماری کو دور کیا، جس نے حضرت عیسیٰ کو بچا کر کے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور جس نے محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے نرغے سے ہمیشہ بچایا۔ تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو میرے بھائی، یہ پہلا علاج ہے غم۔